نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مضمون سیرت النبی، لیکچر 2۔ آج ہم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اہم تہذیبوں میں سے عرب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عرب کے جغرافیائی حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں 2 اقوال مشہور ہیں۔ عرب کے لغوی معنی فصیح اللسان یعنی زبان آور کے ہیں، اور دوسرے معنی عرب کا لفظ اربع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے صحرا اور بیاباں۔ چونکہ عرب کا بڑا حصہ صحراؤں اور ریگستانوں پر مشتمل ہے تو اس وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ نمبر 2، عرب کا رقبہ اور آبادی۔ عرب کا رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جس کا طول شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً 2200 کلومیٹر اور عرض تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ شمال کی طرف نفود کا صحرا ہے جس کا رقبہ 70,000 مربع کلومیٹر ہے۔ پہاڑوں کا سلسلہ بھی تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور سب سے بڑا اور طویل سلسلہ جس کو جبل السراء کا نام دیا جاتا ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ محل وقوع: عرب ایک جزیرہ نما ہے، جیسے اہل عرب جزیرۃ العرب کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے 3 طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحیرہ کلزم، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، اور جنوب میں بحر ہند ہے، جبکہ اس کے شمال میں شام اور عراق ہیں۔ اگر آب و ہوا کے بارے میں بات کی جائے تو عرب کا موسم گرم خشک ہے۔ گرم ترین مقامات میں درجہ حرارت 50 درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور موسم سرما میں ٹھنڈ قابل برداشت ہوتی ہے، یعنی سخت سردی صرف بلند تر مقامات پر پڑتی ہے، اور بارش کی قلت سے عرب کا بیشتر حصہ ریگستان بنا ہوا ہے۔ پیداوار کے بارے میں بات کی جائے تو عرب میں کوئی دریا نہیں ہے، جیسا کہ نخلستان کا بے مثال درخت کھجور ہے وہاں پر، اور اونٹ ان کا بہت ہی قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور اس کا دودھ، گوشت، کھال اور اون استعمال میں لاتے ہیں۔ جنگلی جانوروں میں ہرن، نیل گائے اور پہاڑی بکرا قابل ذکر ہیں عرب میں۔ جزیرۃ العرب بعض معدنیات میں بھی مالا مال ہے، جیسے سونا، چاندی، ان کی کانیں کثرت سے پائی جاتی ہیں وہاں پر، اور تیل کے کنویں بھی کثیر تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ عرب کے باشندے۔ عرب میں 3 طرح کے باشندے آباد رہے ہیں: عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ کون ہیں؟ بائدہ کا بیسیکلی میننگ ہے جو ہلاک ہو گئے یا معدوم ہو گئے۔ عرب کے اصل باشندے جیسے قوم عاد، قوم ثمود اور جدیس کے قبائل وغیرہ جیسی قومیں آباد تھیں، یہ سب آغاز اسلام سے پہلے معدوم ہو گئے تھے، اس لیے انہیں عرب بائدہ کہتے ہیں۔ عرب عربہ۔ عربوں کے 2 بڑے مورث ہیں، قحطان اور عدنان۔ قحطان کی اولاد کو عرب عربہ یعنی حقیقی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کا اصلی وطن یمن تھا، اس لیے ان کو یمنی بھی کہتے ہیں۔ بعض قحطانی قبائل یمن سے نکل کر عرب میں پھیل گئے۔ انصار مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کا تعلق بھی بنو قحطان سے تھا۔ نمبر 3، عرب مستعربہ۔ عربوں کے دوسرے بڑے مورث عدنان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ یہ اصلاً شمالی عرب کے باشندے تھے۔ عدنان کے پوتے نزار کے 2 بیٹے مضر اور ربیہ شمالی عربوں کی 2 بڑی شاخوں کے مورث اعلیٰ تھے، اور قریش کا تعلق مضر سے تھا۔ اب ہم ظہور اسلام کے وقت عربوں کے جو حالات تھے، سیاسی، معاشی اور مذہبی، معاشرتی وغیرہ، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ عرب کے قبل از اسلام زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی فضول قسم کے رسوم و رواج قائم تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آغاز اسلام سے پہلے عرب فکری اور اعتقادی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے بہت پست تھے۔ تو ہم 1 by 1 ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے سیاسی حالات کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں 5 سلطنتیں قائم تھیں۔ معینی یعنی کہ اس سلطنت کا دارالحکومت معین تھا،
صبائی یہ قوم صبا کی سلطنت تھی۔ ملکہ بلقیس کا تعلق اسی قوم سے تھا جس کا تخت سلیمان اور حضرت سلمان کے ساتھ مذاکرہ بھی ہوا تھا۔ حضرت موتی، یہ حضرت موت سے اس نسبت ہے جو یمن کا ایک مشہور مقام ہے۔ قطبانی، یہ عدن میں کوئی مقام ہوا کرتا تھا جو اب معدوم مطلب ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 5 نابتی کی سلطنت تھی۔ نابت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، ان کے نام پر یہ سلطنت قائم تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب کے جنوب یعنی یمن کے علاقے میں بنو لخم کی عرب حکومت قائم تھی، اور ظہور اسلام کے وقت خود جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت قائم نہیں تھی، مطلب وہاں پر قبائلی نظام رائج تھا۔ بہرحال عرب کی معلوم تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ملک مرکزی حکومت سے ہمیشہ ناشنا رہا ہے۔ معاشی حالات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو عربوں کے آبادی 2 قسموں پر مشتمل تھی اور ہر ایک کے معاشی حالات مختلف تھے۔ 2 طرح کی تھی، بدوی آبادی اور حضری آبادی۔ صحرا اور دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے تھے، تو بدوی آبادی معاشی طور پر بہت بدحال تھے اور یہ لوگ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور بمشکل قلیل ضروریات زندگی حاصل کر پاتے تھے۔ اور حضری آبادی اس کے برعکس شہروں میں رہنے والے لوگ تھے جن کو اربن بھی کہتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت عرب میں 3 قابل ذکر شہر تھے، مکہ، یثرب یعنی مدینہ منورہ، اور طائف۔ حضری عرب بدوؤں کے مقابلے میں خوشحال تھے اور مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھا ان کا، اور تجارت کی غرض سے عرب سے باہر ملکوں میں بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ مدینہ اور خیبر کے یہودی بھی معاشی طور پر نسبتاً خوشحال تھے اور سود پر قرض دینا بھی ان کا ایک ذریعہ معاش تھا۔ اور اگر مذہبی حالات کی بات کی جائے تو ظہور اسلام سے پہلے عرب مذہبی لحاظ سے انتہائی پس درجے پر تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے مذاہب کی تفصیل درج ذیل ہے، جیسے کہ شرک اور بت پرستی، اور زیادہ تر عرب مشرک اور بت پرست تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک بڑا بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں مشہور جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، لات طائف میں بنو ثقیف کا بت تھا، عزا تھا، منات، ود، یغوث، یہ تمام بڑے بڑے بت وہاں پر خانہ کعبہ میں نصب کیے گئے ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ عیسائیت، عرب کے بعض لوگوں نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا تھا، جیسے کہ ابھی بھی دنیا کا سب سے ٹاپ پر جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلام کو دیکھا جاتا ہے، جن میں ربیہ اور غسان کے قبائل قابل ذکر ہیں۔ تو عرب میں عیسائی مذہب کی اشاعت کی بڑی وجہ جو ہے وہ یمن میں حبشہ کے عیسائی حکمران تھے جو کیسر روم کے نائب کے طور پر وہاں حکومت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہودیت کا بھی عروج رہا ہے وہاں پر۔ بعض عرب قبائل نے یہودی مذاہب اختیار کر لیے تھے، ان میں حمیر، بنو کنانہ، بنو حرس، بنو کعب اور کندہ کے قبائل شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قبائل بھی یہودی تھے۔ خیبر کی بستی میں بھی یہودی آباد تھے۔ اس کے علاوہ مجوسیت، ایران میں مجوسی مذہب کا رواج رہا ہے اور اس کا اثر عرب پر بھی پڑا ہے، اور بعض لوگوں نے اس مذہب کو اختیار بھی کر لیا۔ مجوسی مذہب والے آگ کی پوجا کرتے تھے اور ان کے ہاں بیٹی اور بہن سے شادی کرنا بھی جائز تھا۔ اس کے علاوہ ستارہ پرستی ان میں عام تھا۔ بعض عرب قبائل میں ستارہ پرستی کا رواج تھا، مثلا یمن کا قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا، بنو کنانہ چاند کی پرستش کرتے تھے، قبیلہ اسد عطارد کی، اور بعض قبیلے مشتری کی پوجا کرتے تھے۔ 7ویں نمبر پر مذہب حنیفی یعنی دین اسلام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تھوڑے لوگ توحید پرست تھے وہاں پر اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحویرث اور زید بن عمر بن نفیل مذہب حنیفی پر تھے۔ ان چاروں کا تعلق قریش سے تھا، اور یہاں پر مذہب حنیفی سے مراد دین ابراہیمی ہے، یعنی کہ دین اسلام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وشکرا جزیلا، فی امان اللہ۔